اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے دلوں کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی کو رہنمائی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چینل میں ہم اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان، عبادت اور اخلاق کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے وقت کو معنی خیز بنانا ہے اور آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مثبت تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ کتاب کئی مہینوں پہلے شائع ہوئی تھی، اور کیونکہ ہمیں جو اس کی PDF فائل ملی تھی وہ صرف 7ویں فصل تک ہی موجود تھی۔ اس کے آگے کی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ PDF فائل میں نہیں مل پا رہی تھی، لیکن کیونکہ اب مجھے دوبارہ سے الحمدللہ کہ اس کتاب کی پوری PDF ملی ہے، تو آپ تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کتاب کا اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی اور جو باقی اس کتاب کو سن رہے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ آگے اس کو پیش کیا جائے گا۔ بغیر کسی اور تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ 11ویں فصل کے جو ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا معاشرے کی مکمل آئیڈیل ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بی بی بحالت مجبوری مسجد تک گئیں تاکہ اپنا حق حاصل کر سکیں؟ ہمیں بھی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے، اگر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہمیں بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اکیلی ہی اپنے زمانے کے سب سے بڑے معاشرے کے سامنے ڈٹ گئیں؟ لہٰذا ہمیں بھی، جیسا کہ ان کے عزیز اور گرامی قدر شوہر نے فرمایا تھا کہ تعداد کی کمی کی خاطر ظلم و جبر کے دنیا سے خائف ہوئے بغیر سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سیاسی، سماجی، جہادی لحاظ سے بہت ہی ممتاز اور نمایاں شخصیت ہے، جس کی بابت دنیا کی سبھی مجاہد اور انقلابی اور سیاسی جدوجہد کرنے والی خواتین ان کی مختصر مگر بہت ہی مفید زندگی سے سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ جو کچھ آپ کی ظاہری زندگی میں موجود ہے، ایک طرف علم و حکمت و معرفت ہے کہ جس کے بارے میں شیعوں اور اہل سنت میں بھی ان کے خطبہ فدق کے جو کلمات درج کیے گئے، اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی تمہید میں جو حمد و ثنا کا ذکر ہوا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ گوہر گرا قدر اور حکمت اور معرفت کا سمندر نظر آتا ہے۔ خدا کا شکر کہ آج یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسے موقع پر خطبہ منظر عام پر آیا جبکہ تعلیم کا دور تھا، علم و معرفت کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ در حقیقت اس وقت سیاسی موازنے کی بات تھی۔ اس خطبے میں قابل فہم اور قابل ادراک لیکن اعلیٰ ترین سطح پر اس مبارک خطبے کو پیش کیا گیا۔ اس خطبے میں الہی اور اسلامی معارف کا بیان عمل میں آیا ہے۔ دوسری جانب آپ کی زندگی مشکلوں بھری ہونے کے باوجود سبھی مراحل زندگی میں ایک حوصلہ مند اور فداکار سپاہی کی مانند سرگرم رہیں۔ عالم بچپن میں مکہ اور شعب ابی طالب میں اپنے پدر بزرگوار کی حامی و مدد درساں ہونے کی ساتھ حوصلہ افزائی میں پیش رہیں، یہاں تک کہ مدینے میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی زندگی کے ہر مرحلے میں، پریشانیوں میں، حالت بے وطنی، دشمنی، جنگ کے دوران بھی ہر سختی میں ان کا ساتھ دیا۔ گوناگوں پریشانیوں میں ہوں یا پھر بستر علالت پر، ان تمام مراحل اور مواقع پر اپنی سرگرمی اور کوشش کو جاری رکھا۔ ساری زندگی ایک مجاہد، حکیم، مجاہد عارف کی حیثیت سے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریوں کی ذمہ داری بعنوان وفادار زوجہ، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دیکھ بھال کرنا ایک ماں کی حیثیت سے، اور ان سب کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنا ایک مثالی خاتون کی نشانی ہے، جو کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ جو کچھ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان کو خطاب کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں نظر آتا ہے، اس میں حضرت جو تعبیرات اور خضوع خشوع اور اطاعت و تسلیم کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام کی تربیت
اور پرورش کی مثال دیکھ لیں۔ ایک مثالی اور آئیڈیل خاتون کی گھریلو اور آئلی زندگی میں فرائض اور ذمہ داریوں نیز خاتون کی تربیت اور محبت کا مشاہدہ کریں، وہ بھی ایک کم عمر والی 18 برس کی یا 18-19 سالہ خاتون کی مثالی زندگی کس قدر جلوہ افروز اور مثالی نظر آتی ہے۔ اس قدر معنویت، اخلاقی پیکر کا کسی بھی معاشرے، کسی بھی دور اور تاریخ میں، کسی بھی قوم میں ہونا باعث فخر و مباہات ہے۔ ہمیں اس طرح کی ہستی کی مثال تاریخ میں ہرگز نہیں ملتی کہ جس کے اندر اس قدر معارف پائے جاتے ہوں۔ ان سب کا جاننا ان کی عظمت کی شناخت کے مترادف ہے، لیکن بغیر جذباتی لگاؤ، انس و الفت کے، چاہے جب انسان ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اور چاہے ان کے مناقب اور فضائل کو سنے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر معنوی احساسات، جذبات اور لگاؤ کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو باقی رکھنا ہوگا۔ تاریخ بشری کی سب سے عظیم خاتون، نیز عالم انسانیت نمایاں ترین خاتون، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی یہاں پر حاضر و موجود سبھی خواتین سمیت عظیم ملک اور امت اسلامیہ کی سبھی خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی پاکیزہ خاندان کے اچھے پیروکار قرار پائیں۔ آپ کی اولادیں ہمارے رہنما اور آئمہ ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان کے اچھے مومنین قرار پائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم انشاءاللہ اسلامی ہدایت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے برکت وجود سے ہماری خواتین کو یہ توفیق حاصل ہوگی۔ مسلمانوں اور اسلامی قوم میں اس قدر عظمت والی خاتون موجود ہیں، جبکہ خداوند عالم اگر چاہے تو اس طرح کی خاتون کو دیگر اقوام اور ماضی کی امتوں کے درمیان وجود میں لا سکتا تھا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا اور ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے امت اسلامیہ میں قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے لیے ایک طرح سے حجت اور یاد دہانی کے لیے ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دے سکتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ عزیز بہنوں کو بھی اس بابت کامیابی ملے، اپنی بھرپور طاقت اور استحکام کے ساتھ اس راہ کو جاری رکھیں گے اور آپ کو خداوند عالم اس سلسلے میں کامیابی عطا فرمائے۔ یونیورسٹی کے ماحول میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آئیڈیل بنانے کی ترویج۔ یونیورسٹی کے ماحول کو اسلامی ہونا چاہیے، ایسا ماحول کو جس میں انسان اسلامی طرز پر رشد و نمو حاصل کرے اور اس کا آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، اور یہ بات ملک کے مستقبل کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دیگر یونیورسٹیوں کے علاوہ خاص کر تربیت مدرس نامی یونیورسٹی جیسی دیگر یونیورسٹیوں کو جو کہ در حقیقت انقلابی ادارہ شمار ہوتی ہیں، انہیں اس سلسلے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انسانیت کے سب سے بڑے اور بلند ترین منارے پر جلوہ فرما ہے کہ جس سے بالاتر کوئی بھی قرار نہیں پا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے آپ کی ذات مبارک ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ اس مقام کو حاصل کر سکے۔ اس لحاظ سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، خاص کر شاید اس خاطر کہ قرآن مجید جب اچھے اور برے انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے تو دونوں مواقع پر عورتوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ ایک موقع پر فرعون کی زوجہ اور دوسرے موقع پر حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم کو توفیق عنایت کرے، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ آئیڈیل کیا ہونا چاہیے یہ لوگوں کو ہمیں بتانے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہے آپ کے لیے آئیڈیل۔ یہ مسلط کردہ نقلی آئیڈیل دلچسپ نہیں ہو سکتا۔ آئیڈیل کا انتخاب ہمیں خود کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی نظروں سے اپنے افق کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری نظروں کے سامنے موجود مختلف چہروں میں سے جو اچھا لگے اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایسا انتخاب جو کہ ہمارا پسندیدہ ہوگا وہی ہمارا آئیڈیل ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ایسے جوان مسلمان کے لیے کہ جو ائمہ علیہم السلام، خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز دور اول کے مسلمانوں سے آشنائی رکھتا ہوگا، اپنا آئیڈیل انتخاب کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ آئیڈیل کی کمی بھی نہیں ہمارے پاس، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی، شاید کہ سلسلہ جمبانی ہو دوسرے ائمہ علیہم السلام اور اکابرین کے لیے کہ جن کے بارے میں آپ کو غور کرنے کا موقع فراہم ہو۔
آپ خواتین جو کہ آج کی پیش رفت صنعتی اور سائنسی دنیا میں جو کہ عظیم مادی صنعتی تمدن اور نت نئی ایجادات کی دنیا ہے اس میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ اپنی اس آئیڈیل شخصیت سے جو کہ بطور مثال 1400 برس پہلے زندگی گزارتی تھی یہ توقع رکھتی ہیں کہ اس کی بھی زندگی آپ جیسی مشابہ دنیا رہی ہوگی، اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں گی، یا بطور مثال یہ کہ آپ جاننا چاہیں کہ وہ کس طرح کی یونیورسٹی میں جایا کرتی تھیں، یا یہ کہ عالمی سیاسی مسائل کے بارے میں کیا سوچا کرتی تھیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ ہر انسان کی شخصیت میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کا آپ کو اندازہ لگانا اور معین کرنا ہوگا، پھر اس کے اندر آپ کو جستجو کرنی ہوگی۔ بطور مثال فرض کریں متعلقہ مسائل اور حوادث کے معاملے میں آدمی کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ یا حادثہ اور زمانے سے متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی میٹرو یا ریل ہے، جیٹ جہاز ہے، انٹرنیٹ ہے، تاہم کبھی ایسا بھی دور تھا کہ یہ سب چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن بہرحال حادثات اور واقعات کسی نہ کسی صورت میں جنم لیتے ہیں کہ جو آدمی کی زندگی پر محیط ہوتے ہیں۔ انسان دو طرح سے اس معاملے کو دیکھ سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ذمہ داری دکھائے اور دوسرے لا تعلقی رکھے۔ ذمہ داری کے سلسلے میں بھی اس کی کئی قسمیں ہیں، کس جذبے اور رجحان کے تحت، اور یہ کہ مستقبل کے سلسلے میں اس کا نظریہ کیا ہے۔ انسان کو یہ سب چیزیں اس آدمی میں تلاش کرنی ہوں گی جس کو آئیڈیل کے طور پر منتخب کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی پیروی کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ بات اس موقع پر اپنی تقریر کے دوران بھی کہی تھی کہ ہماری ان تقریروں میں بعض مواقع پر اس طرح کی اچھی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن ان پر زیادہ تر توجہ نہیں دی جاتی ہے اور انہیں بھلا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے سلسلے میں یہ اختلاف موجود ہے۔ بہرحال اس وقت شوب ابو طالب کا واقعہ پیش آیا جو کہ اسلام کے دور میں تاریخ کا بہت ہی کٹھن اور دشوار مرحلہ تھا۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی دعوت کو آشکار کر دیا تھا اور مکی عوام خاص کر جوان اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ تدریجی طور پر ان کے گروہ میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف اس وقت کے طاغوتی جیسے کہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ حضور کے سمیت ان کے ساتھیوں کو شہر بدر کر دیں، لہٰذا انہوں نے اس اقدام پر عمل کرتے ہوئے دسیوں گھرانوں بشمول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رشتہ داروں، خود ابو طالب کو بھی جو کہ شہر کے اکابرین میں سے تھے، بچے، عورتوں، بوڑھوں، سب کو مکے سے نکال دیا۔ یہ سب مکے سے نکل تو گئے لیکن جاتے کہاں؟ اتفاق سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس مکے سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں ذاتی ملکیت والی ایک جگہ تھی جس کا نام شوب ابو طالب تھا۔ شوب یعنی پہاڑی کا شگاف، لہٰذا ان لوگوں نے وہاں جانے اور ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ تصور کریں مکے میں دن بہت گرم ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں رات بڑی سرد، یعنی وہاں کی صورتحال بڑی ناگفتہ اور کٹھن تھی۔ ان لوگوں نے 3 برس تک اس چٹیل اور گرم میدان کی ایک پہاڑی میں بڑے دشوار حالات، بھوک پیاس کی حالت میں گزارے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی۔ حضور کا سب سے کٹھن اور مشکل وقت وہیں پر گزرا۔ اس دوران ان کی ذمہ داری صرف ایک گروہ اور جماعت کو سنبھالنے کی نہیں تھی، انہیں ان لوگوں کا کہ جو پریشانیوں کا شکار ہوئے تھے حمایت اور قیادت کے علاوہ دفاع بھی کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حالات صحیح اور مناسب ہوں تو جو لوگ قیامت کے زیر سایہ ہوتے ہیں وہ راضی اور خوشحال ہوتے ہیں، اور جو لوگ قیادت کے زیر سایہ ہوتے ہیں وہ راضی اور خوشحال ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائد کا بھلا ہو کہ انہوں نے ہمارے لیے آسائش فراہم کی، لیکن جب پریشانی کا دور ہے تو سب تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، قائد پر الزام لگانے لگتے ہیں، انہوں نے ہمیں مخمصے میں ڈالا، ہم تو ہرگز ایسے حالات سے دوچار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ البتہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اس وقت سارا دباؤ حضور کی دوش پر تھا، اور اسی اثنا میں آپ کے سب سے بڑے حمایتی اور عظیم پشت پناہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ 1 ہفتے کے فاصلے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر تو آپ پر ان دونوں حوادث کی بنا پر مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور وہ بالکل اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کبھی آپ میں سے کسی نے کسی جماعت کی قیادت کی ہے یا نہیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کسی جماعت کی قیادت کی ذمہ داریوں اور اس کے بوجھ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
ایسے موقع پر آدمی واقعی میں لاچار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ ذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھیں۔ انسان جب تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو حاشیے میں دیکھتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے کسی مستقل فصل یا باب کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ماں، ایک صلاح کار، ایک دیکھ بھال کرنے والے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ فاطمہ ام ابیہا، اپنے پدر بزرگوار کی ماں، اور یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب آپ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ البتہ عرب اور ان دیگر علاقوں میں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے لڑکیاں بہت جلدی رشد اور یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ کیا یہ ایک جوان کے لیے مثال نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے سے متعلق مسائل کے سلسلے میں جلدی ذمہ داری اور نشاط کا احساس کرنے لگے؟ نشاط کا وہ سرمایہ کہ جو اس کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے، کیا اس کو وہ بروئے کار نہیں لا سکتی ہے تاکہ اس طریقے سے وہ اپنے اس باپ کے غم و اندوں کو منمل کر کے معاون اور مددگار ہو سکے جس کی عمر 50 برس کی ہو چکی ہے، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں؟ کیا اس کو ایک جوان کے لیے مثال قرار نہیں دیا جا سکتا یا مثالی نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ نہایت ضروری بات ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ شریکہ حیات اور شوہر کی دیکھ بھال پر مبنی مثالی ہونے کا ہے۔ گاہے آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ شوہر کو دیکھ بھال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا پکائے، گھر کی صاف صفائی، شوہر جب گھر پر آئے تو اس کی بیٹھک کو ٹھیک ٹھاک کرے تاکہ شوہر جب دفتر یا دکان سے آئے تو آرام سے بیٹھے۔ یہ سب چیزیں شوہرداری کے زمرے میں نہیں آتی۔ آپ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شوہرداری کیسی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے میں 10 سالہ زندگی اور سکون کے موقع پر حضرت زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو 9 برس کا عرصہ گزر رہا تھا۔ ان 9 برسوں کے دوران چھوٹی بڑی تقریباً 60 جنگیں وقوع پذیر ہوئیں کہ جن میں زیادہ تر میں مولا علی علیہ السلام شریک رہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ فاطمہ ایک ایسی خاتون خانہ کہ جو گھر سنبھال رہی ہیں، ان کے شوہر بطور مسلسل محاذ جنگ پر ہیں، اور اگر محاذ جنگ پر نہ ہو تو وہاں محاذ پر مشکل کھڑی ہو جائے، کیونکہ محاذ جنگ کے سارے امور انہی سے وابستہ ہیں۔ معاشیتی لحاظ سے بھی حالات ٹھیک نہیں، جیسا کہ ہم نے اس بارے میں سن رکھا ہے کہ حقیقت میں ان کی زندگی فقر و فاقے اور غربت زدہ تھی، جبکہ حالت یہ تھی کہ آپ ایک رہنما اور قائد کی بیٹی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور ایک طرح کی ذمہ داری بھی محسوس کرتی تھیں۔ دیکھیے انسان کا حوصلہ کتنا مضبوط اور ارادہ کتنا اٹل ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا اس قدر خیال رکھے کہ اسے گھر اور گھرانے کی ذمہ داریوں سے فارغ البال کرتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھائے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سب اقدام کے علاوہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت اور پرورش کی کہ اب آپ بتائیں، امام حسن و حسین علیہ السلام تو امام تھے، ان کے اندر امامت کی طینیت تھی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا تو امام نہ تھیں۔ فاطمۃ الزہرا نے ان کی بھی انہی 9 برسوں کے دوران تربیت اور پرورش کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ زیادہ عرصہ تک باحیات نہ رہیں۔ ایسی حالت میں بھی آپ اس طرح سے گھر اور گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے زندگی کا محور اور مرکز قرار پائیں اور تاریخ میں اپنے کردار کو جاوداں بنا سکیں۔ کیا یہ سب ایک جوان خاتون یا خاتون خانہ اور گھر کی ذمہ دار عورت کے لیے آئیڈیل اور مثال قرار نہیں پا سکتے؟ یہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کا مسجد میں آنا، اس معرکۃ الآراء اور لاسانی خطبے کا ارشاد فرمانا بھی ایک بڑا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اصولی طور پر مدینہ جیسے لوگ جو کہ مقرر، خطیب اور شخصیت شناس ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس خطبے میں مندرج باتیں کتنی عظمت رکھتی ہیں۔ ایک 18، 20 یا 24 سالہ خاتون کہ جس کی عمر کے سلسلے میں صحیح معلومات نہیں، کیونکہ تاریخ میں ولادت میں اختلاف ہے، اتنی مصیبتوں کے برداشت کرنے کے باوجود مسجد میں تشریف لاتی ہیں اور لوگوں کے کثیر مجمع میں پردے میں حاضر ہو کر ایسی تقریر کرتی ہیں کہ جس کا ایک ایک لفظ تاریخ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ حافظے کے معاملوں میں عربوں کو شہرت حاصل تھی۔ ایک آدمی کسی مجمع میں 80 بیت پر مشتمل قصیدے پڑھتا تو اختتام پر 10 آدمی اسے لے کر لکھ لیا کرتے۔ اسی لیے جو قصائد
اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ اشعار محفلوں میں پڑھے جاتے تھے اور پھر لکھ کر محفوظ کر لیے جاتے تھے۔ فالتو کی اور فضول باتیں محفوظ نہیں کی جاتی تھیں، بلکہ تاریخی اشعار، قصائد، تقاریر، خطبات کے محفوظ کرنے کا یہی معمول تھا۔ جو چیز اب تک 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی محفوظ ہے اور لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ اس کی عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ میرے خیال میں یہ سب چیزیں ایک جوان لڑکی کے لیے مثالی ہونی چاہیے۔ البتہ آپ لوگوں کا سوچنا صحیح ہے، ہم جیسے ذمہ دار عہدیدار کی یہ خامی ہے۔ میرا مطلب مملکتی عہدیداروں، سرکاری ذمہ داروں سے نہیں، میرا مطلب مانوی اور دینی امور سے ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے جوان نسل کے سامنے یہ سب چیزیں پیش نہیں کی۔ البتہ آپ سب کے ذریعے اس کام کو سر انجام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سبھی ائمہ علیہم السلام کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے۔ یہ ایام سردار زنانِ عالمیان اور تاریخ اسلام کی سب سے عظیم خاتون حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کی شخصیت مثالی ہے اور زندگی کے مختصر ایام اور حالت جوانی کے عالم میں ہی غیرت مند مومن مرد و خواتین اور مسلمین عالم، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے درمیان جن سے وہ آشنائی رکھتے ہیں، آئیڈیل اور مثالی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی خواتین کو آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی آئیڈیل جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی، اس سے زیادہ صحیح کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے موقف اتخاذ کرنا ہوگا، نیز سب سے عمدہ کاموں کا انتخاب عمل میں لانا ہوگا۔ اب اس راہ میں خداوند عالم نے انسانوں کو فریضے کے ادائیگی کے لیے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اس میں سب چیزوں سے درگزر کر جانے کی حد تک فداکاری کرنی ہوگی۔ جس مسلمان خاتون کی آئیڈیل حضرت زینب سلام اللہ علیہا یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں گی، اس کو اس طرح کی صفات کا عامل ہونا چاہیے۔ سال ہفتہ دفاع مقدس میں شہیدوں کی یاد اور تاریخ کے شہیدوں کی سردار حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی سالگرہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے۔ ہمارے شہداء بھی بانوئے گرامی اسلام کی طرح درخشاں راہ حق میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، کہ جس کو چھپانے کے لیے زمانے کے سبھی ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ 12ویں فصل ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیاسی اور جہادی روش۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی مختلف میدانوں میں ایک فداکار سپاہی کی طرح مجاہدتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر جگہ سرگرم مؤثر موجودگی نظر آتی ہے۔ مکے میں اپنے بچپنے اور شعب ابو طالب میں اپنے بابا جان کی ہمہ جانبہ مدد اور حوصلہ افزائی کرنے کے علاوہ مدینے میں اپنے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے دشوار ترین مراحل، جنگوں، دیار غیر، غریب الوطنی میں ہر طرح کے دباؤ اور پریشانیوں، مادی زندگی کی مشکلات سے نبرد آزما رہیں۔ گھٹن کے ماحول، دھمکیوں میں ہمراہی، مدد کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود، چاہے وہ مسجد نبوی میں حاضری ہو یا دیگر مراحل، سب جگہ سخت جدوجہد اور سرگرمی میں مشغول رہیں اور عارف مجاہد کی طرح کوششیں کرتی رہیں۔ اگرچہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی مختصر تھی، تقریباً 20 برس سے زیادہ نہ چل سکی، لیکن یہ زندگی سعی، پہم، جہد مسلسل، انقلابی اقدامات، انقلابی صبر، دوسروں کو مسلسل تعلیم و ہدایت، خطبات اور نبوت و امامت، نیز اسلامی نظام پر مبنی دفاع میں سعی، بلیغ اور انتھک جدوجہد، اور آخر الامر شہادت کے سلسلے میں وہ سمندر کی حیثیت رکھتی تھی۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جہادی زندگی نہایت ہی عظیم اور بے نظیر ہے۔ یقیناً ذہن بشری میں، چاہے ابھی ہو یا مستقبل میں، یہ درخشاں اور مخصوص مرکزی نقطہ ہوگا۔ وہ خاتون کہ جو انقلاب کے گھر میں بیدار ہوئی، اپنا پورا بچپن ایسے باپ کی آغوش میں گزارا کہ جو ناقابل فراموش عظیم عالمی جدوجہد میں مصروف تھا۔ وہ خاتون جس کے بچپن کا دور مکے میں جدوجہد کی سختیوں میں گزرا، اسے شعب ابو طالب میں لے جایا گیا۔ مکے میں بھوک، پیاس، دھمکیوں، رعب، وحشت، جدوجہد کے دوران طرح طرح کی پریشانیاں جھیلیں۔ اس نے جب مدینہ ہجرت کی تو ایسے انسان کی زوجہ بنی کہ جو پوری زندگی فی سبیل اللہ جہاد میں گزارتا رہا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب اور مشہور خطبہ فدق کو کہ جسے شیعوں نے
اور اس کے کچھ حصے اہل سنت اور بعضوں نے تو پورا خطبہ بھی نقل کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کو شامل کیا گیا ہے، جس میں آپ کی زبان مبارک سے حکمت اور معرفت کی گوہر نایاب فضا میں بکھرے ہیں، جو کہ آج بحمدللہ ہمارے درمیان محفوظ رہ گئے۔ اس زمانے میں اس تعلیم کا موقع اور ماحول نہ تھا، علم و معرفت پر مبنی خطاب کا ماحول نہ تھا، حقیقت ایک سیاسی بحث اور جرا تھی، وہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر سطح پر۔ اس مبارک خطبے میں انہی اسلامی معارف کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگر اس وقت امت اسلامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب کو صحیح قرار دیتے ہوئے حقیقی معنوں میں سمجھتی اور ان کا خیر مقدم کر کے حضور کے بعد مولا علی علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے نبوی تربیت کو جاری رکھتے اور مولا علی علیہ السلام کے بعد خطا کار کا ارتکاب نہ کرنے والے معصوم انسانوں کی پیروی کا بیڑا اٹھاتے ہوئے الہی تربیت کرتے، تو اب بنائے بشریت جلد اس مقام تک پہنچ جاتے کہ جہاں ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ اس وقت انسانی فکر عالم بشریت میں پیش رفت حاصل ہو گئی ہوتی، انسانوں کے نفسیاتی درجات میں بالیدگی پیدا ہو گئی ہوتی، روحانی رشد و نمو حاصل ہوتا، لوگوں کے اندر صلح و صفا کی فضا ہموار ہو چکی ہوتی، ان کے درمیان سے ظلم و ستم، بدامنی، انتشار، نسلی برتری کا امتیاز، ناانصافی وغیرہ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، جو کہ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ عارف دقت تھی، فرمایا: اے لوگوں، اگر علی کی پیروی کی ہوتی تو تمہیں ایسی منزل مقصود کی جانب ہدایت کرتے، ایسے راستے سے لے جاتے کہ جو کامیابی کا راستہ ہوتا۔ تو اسی وجہ سے تھا، لیکن انسانوں سے خطاؤں کا ارتکاب زیادہ ہی ہوا کرتا ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مختلف میدانوں میں جہاد واقعی میں مثالی ہے۔ اسلام کا دفاع ہو یا امامت و ولایت سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ہو، یا پھر اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار مولا علی علیہ السلام کی خدمت اور دیکھ بھال، سب میں ان کا جہاد اور جہد مسلسل مثالی ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علیہ السلام کی خاموشی کے 25 سال دور میں جب بستر عدالت پر تھیں تو مدینے کی عورتوں سے فرمایا تھا کہ اگر علی کو برسر کار رکھا جاتا تو وہ زندگی کو موزوں اور ہموار بنا دیتے۔ لوگوں کی میرے خیال میں تعبیر کے مطابق ایسی صورت میں اقتدار، حکومت، اسلام پر حکمرانی کا جذبہ اسلامی معاشرے کے پیکر پر چوٹ نہیں پہنچا سکتا تھا، کسی طرح سے اسے کوئی گزن نہیں پہنچ سکتی تھی اور وہ کام کو بآسانی سے آگے بڑھا سکتے تھے، کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونے دیتے۔ حکومت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت سے لوگوں کو گزن نہ پہنچے، مادی اور معنوی لحاظ سے لوگوں کی زندگی بھی مسلسل چلتی رہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کے دور میں یا مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیز ان کے والد گرامی کے عمومی واقعات اور مسائل میں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سماجی، آپ کی موجودگی آپ کے مثالی اور آئیڈیل ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام میں ایک عورت کا کردار کتنا اہم اور مؤثر تھا۔ البتہ اس سلسلے میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو بلند چوٹی کا نشان کہا جا سکتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دیگر نمایاں خواتین بھی تھیں جن میں علم و معرفت تھی، میدان میں موجودگی کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ میدان جنگ میں بھی تھیں اور کچھ تو اپنی جسمانی توانائی کی بنا پر ایک سپاہی اور تلوار زن کی وجہ سے جنگوں میں شریک بھی تھی۔ تاہم اسلام نے ان امور کو ان کے لیے واجب قرار نہیں دیا اور یہ ذمہ داری ان سے ساقط قرار دی، کیونکہ یہ کام ان کے جسمانی ساخت اور فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدحت میں کہا گیا کہ وہ تو دریائے فضائل کا ایک معمولی سا قطرہ ہے کہ وہ عمر کے کس پڑاؤ میں ان فضائل پر فائز ہوئیں۔ عمر کے کسی حصہ میں اس قدر فضائل کی درخشندگی کا حصول اور ظہور ہوا، بہت ہی کوتاہ عمر میں، 18 سال، 20 سال یا 25 سال، البتہ اس بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اس قدر فضائل کسی کو یوں ہی حاصل نہیں ہو جایا کرتے۔ خدا کی اس منتخب ہستی زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کو اس نے آزمایا، اس کا معاملہ حساب و کتاب پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر وہ بخشتا ہے تو اس کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں
اور وہ مقصد الہی میں خاص بندوں کے ایثار اور فداکاری اور معرفت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس کے بعد انہیں اپنے فیض کا مرکز قرار دیتا ہے۔ آپ جو یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کی ضمیر کو اعلیٰ قرار دیا، اس وجہ سے ہے کہ وہ جانتا تھا کہ عالم سادہ و ناسوت میں یہ مخلوق اپنے ہر امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس ضمیر کے سلسلے میں اگر خداوند عالم اپنا لطف و کرم اس کے شامل حال کرتا ہے تو اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا ضمیر بہت اچھا، لیکن کیا وہ سب امتحان میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ پہلو کہ جس کی ہمیں اپنی نجات کے لیے اشد ضرورت ہے۔ شیعہ حوالے سے ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، میں خداوند عالم کے حضور میں تمہیں کسی چیز سے بے نیاز قرار نہیں دے سکتا، مطلب یہ کہ تمہیں اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عہد طفولت سے ہی اپنے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ شادی سے پہلے جب وہ چھوٹی عمر کی تھی، اپنے عظیم القدر والد کے ساتھ کچھ اس طرح کا حسن سلوک کیا کہ ان کی کنیت ام ابیہا، باپ کی ماں پڑ گئی۔ اس وقت نور و رحمت کے پیغمبر کہ جو نئی دنیا کو ظہور میں لانے والے اس عالمی انقلاب کے قائد و رہنما تھے کہ جس کو ابد تک باقی رہنا تھا، اور انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کر رکھا تھا۔ یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا کہ ام ابیہا کا لقب یوں ہی رکھ دیا ہو، بلکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجاہدت اور سعی پہم کے نتیجے میں تھا۔ انہوں نے چاہے مکے میں ہوں یا شعب ابو طالب میں، جبکہ پریشانیوں کا عالم تھا، یا اپنی مہربان ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دنیا سے گزر جانے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکیلا چھوڑ دینے کے بعد اپنی والد کی نگہداشت کرنے والی غمخوار مہربان بیٹی تھی۔ مختصر سے عرصے میں حضور کی زندگی میں جناب خدیجہ اور ابو طالب جیسی دو شخصیات کی رحلت نے ان کے قلب کو مجروح کر دیا۔ وہ اس درمیان خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ان دونوں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے چہرے پر پڑے مصیبت کے غبار کو اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کیا۔ ام ابیہا کا لقب بھی انہی دنوں کی محنت اور کوشش کا نتیجہ تھا کہ جو انہیں ملا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ عظمت و شخصیت کا یہ سمندر کتنی گہرائیوں والا ہوگا۔ جب اسلام کا دور آیا تو آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی کے بعد کی زندگی دیکھیں۔ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انقلاب کے ایک رضاکار فوجی کے عنوان سے دیکھیں۔ یہاں یعنی ایران میں بھی عوامی رضاکار فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہفتہ چل رہا ہے۔ رضاکار فوج اس کو بولتے ہیں، اور جیسا کہ پیغمبر اکرم چاہتے ہیں کہ جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکے اس کا سارا وجود اسلام کے لیے وقف ہوتا ہے۔ وقف ہے۔ امیر المومنین نے اپنی زندگی کے لیے کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں کیا۔ پیغمبر کی حیات مبارکہ کے 10 برس کے دوران امیر المومنین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ سب اسلام کی ترقی اور پیش رفت کی خاطر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، ورنہ مولا علی علیہ السلام یہ وہی مولا علی علیہ السلام ہے کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو ایسے کنویں کھودنے میں لگ جاتے ہیں کہ جو اونٹ کی گردن تک گہرا ہوتا ہے، اس سے پانی نکالتے تھے اور کنویں کا وقف نامہ تیار کرتے تھے۔ یہ کام تبھی کر لیا کرتے جب تک کہ تھکن اور چہرے پر پڑے محنت کی گرد و غبار باقی رہتے تھے۔ حضرت نے اس طرح کے کام بہت زیادہ انجام دیے۔ انہوں نے لاتعداد نخلستان آباد کیے۔ پھر ایسی حالت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے جوان کو بھوکا کیوں رہنا پڑا؟ روایت ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ کثرت کار اور قلت خوراک اور بھوک برداشت کرتے کرتے آپ کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ حضور کو دلی طور پر صدمہ ہوا، اپنی بیٹی کے لیے دعا کی۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام کی بھی ساری کوشش اور توانائی اسلام کی پیش رفت کی راہ میں استعمال ہوتی تھی۔ حضرت اپنے لیے کام نہیں کرتے تھے، یہ وہی ایک رضاکار کا مکمل مصداق۔
ملامت کرنے والے دشمنوں کے تصور کے برخلاف یہ بابرکت معظمہ خاتون جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے نام گرامی اور یاد و مذہب نبوی کی بقا کا اس قدر باعث ہوئیں کہ کسی دوسرے کے فرزندوں میں اتنی نمایاں عظمت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی نسل سے 11 امام اور نیر تابع ہوئے کہ جنہوں نے اسلامی معارف کی روشنی ابنائے بشر کے دلوں تک پہنچائی، اسلام کو زندہ کیا، قرآن کی وضاحت و تشریح پیش کی، تعلیمات اور معارف اسلامی کو پھیلایا، اسلام کے دامن سے تحریف کے دھبوں کو مٹایا اور غلط فائدہ اٹھانے کی راہیں مسدود کی۔ ان ائمہ علیہم السلام میں سے ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں ایک روایت کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدیٰ۔ اسی طرح اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں اس قدر آثار اور برکات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سلسلے میں انقلاب کے لیے قیام، شہادت جیسے آثار و برکات اسلام کی تاریخ میں نقش ہیں۔ پھر بھی ان کا تعلق حضرت سے ہی ہے اور اس نیر تابع کے ایک حصے میں امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں کہ معارف اسلامی جن کی راہیں منت و احسان مند ہیں۔ صرف معارف ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے مشہور معروف ائمہ بھی براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان کے علم کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس وسیع کوثر میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تمام عالم اسلام پر چھا گئی اور حال حاضر میں پورے عالم اسلام میں ایسے ہزاروں ہزار معروف اور شناختہ شدہ خاندان ان کی نسل کی بقا کے حامل اور نشانی بن گئے، جس طرح کہ دنیا میں ہزاروں ہزار لوگ مشعل ہدایت بن کر ان کے مذہب کے معنوی بقا کا عامل بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوثر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ابد تک سبھی انبیاء، اولیاء، فرشتوں نیز مخلوقات خداوندی کا درود و سلام ہو۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اہم پہلو مجموعی طور پر خاتون خانہ کی شوہر اور بچوں کے ساتھ روش اور طرز سلوک کے علاوہ گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری تو ہوتی ہی ہے، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان سب ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں گداز رحلت کے بعد معاشرے میں اہم سیاسی تبدیلیوں کے پیش نظر انتھک کوششوں کے تحت مسجد النبوی میں آ کر خطبہ دیا، سخت موقف اختیار کرتے ہوئے دفاعی اقدام کیا اور پوری طاقت اور اقتدار اور ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ہر مرحلے میں مشکلات کا برداشت کرنا بھی قابل غور بات ہے۔ اس طرح رات کے اندھیرے اور خاموشی کی حالت میں عبادت کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہونے، اللہ کے حضور میں خضوع اور خشوع کو اس طرح بجا لایا کہ گویا کوئی جوان خاتون نہیں بلکہ سن رسیدہ ولی اللہ ہو کہ جو اپنے رب کے حضور میں اس طرح کی عبادت کرتی ہے۔ اگر ان تین پہلوؤں کو یکجا کر دیتے ہیں تو یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے درخشاں پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان تین گوشوں کو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر عبادت میں مگن ہونا ہے تو عبادت گزار کو دعا، عبادت، حالت ذکر و دعا میں ہی رہنا چاہیے، پھر وہ سیاسی آدمی نہیں ہو سکتا۔ یا کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سیاست دان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں سرگرمی کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اگر یہ کوئی عورت ہے تو پھر وہ گھریلو کاموں اور شوہر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، اگر مرد ہے تو دوسرے کاموں، تجارت یا دکانداری کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، جبکہ اسلام کی نظر میں ان تینوں چیزوں میں علیحدگی نہیں بلکہ ایک مکمل انسان میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے امور، کام کاج، بیوی، بچوں، دوستوں، پڑوسیوں کے سلسلے میں اپنے فریضے پر عمل کریں، معمول کے صحیح اور سالم سماجی رشتہ داروں کو بحال رکھیں۔ اس کے باوجود میدان سیاست و انقلاب، سماجی نظام کے مطلوبہ امور، نیز میدان جنگ اور انتخابات اور ملکی دعالمی سطح پر اپنی قومی اور انقلابی مطالعات کے علاوہ سیاست و انقلاب کے میدانوں میں اپنے سیاسی ارادے کے اظہار اور بیان کے سلسلے میں ضرور حاضر اور موجود رہیں۔ آپ سب مظاہروں اور تعمیری کاموں، میدان جنگ، انتخابات اور اپنے سیاسی عقیدے کے بیان کے سلسلے میں کہ جس کا اظہار واجب ہے، اپنی موجودگی کو بحال رکھیں اور انقلاب نیز ملک کے مقدر کے تعین کے سلسلے میں مؤثر واقع ہوں۔ اس کے ساتھ ہی
خدا سے اپنی دلی اور معنوی ارتباط کو عبادت اور توجہ، ذکر و دعا کے ذریعے محفوظ اور بحال رکھیں اور خدا سے مدد کی درخواست کرتے رہیں، اس پر توکل کریں، واجبات اور نوافل کو کثرت سے انجام دیں۔ یہ 3 پہلو ہیں جس کے ذریعے مسلمان مکمل انسان ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کا ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ دیں کہ ہمارے پاس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی آئیڈیل اور مثالی ہستی موجود ہے۔ 13ویں فصل ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برکات۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عظمت پر مبنی زندگی پوری تاریخ انسان میں ایک سورما اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے معنوی مرتبے کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ تو اتنی عظیم اور بزرگ ہیں کہ ہم اپنی کوتاہ بین نگاہوں سے آپ کی عظمت کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کی عظمت بہت پرشکوہ ہے، یعنی ان کی زندگی مختصر عہد طفولت اور جوانی اور شادی اور گھر بار کی زندگی بہت معنی خیز، حیرت انگیز۔ کیا کوئی امیر المومنین رحمہ السلام کی زوجہ بن سکتی تھی؟ خود مولا کی عظمت اس قدر عظیم ہے کہ مستحکم وسیع پہاڑ بھی ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مولا کی زوجہ ہونا بھی بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ ان زوجین کا آپسی تال میل کیسا ہے۔ دونوں ہی مافوق تصور، انسانی عظیم، ان کا پس طرز گفتگو، سلیقہ زندگی کیسا۔ یہ دونوں مثالی ہستیاں کس طرح سے تاریخ رقم کرتی ہیں، کس طرح سے ان میں سے ہر ایک اپنا کردار نبھاتی ہے۔ یہ سب کوئی اتفاق امر نہیں۔ اس شوہر کی جد و جہد اور جنگوں کے دوران نقش یہ کہ لشکر کے صف اول میں رہ کر صف شکن ہو اور آخری فیصلہ اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس مرد جرار یعنی حیدر کرار میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ طاقت، شجاعت، عظمت و شوکت تو ہے ہی، لیکن اب کردار کے تصور دوسری طرح پیش کی جاتی ہے۔ کیا ہر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وقوع پذیر ہونے والے حالات کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن مولا نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ یہ وہی خیبر واحد کی طاقت و شجاعت کی جس نے طاقت برداشت عطا کی ہے۔ اس کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے جس کے ہر لمحے اور اقدام نے اسلامی اور بشری تاریخ میں اپنے آثار ثبت کیے۔ اس کے ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام کے ہمراہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے جو کہ مماثلت رکھتا ہے۔ اگر تاریخ نے اس جانگداز مظلومیت کو ظاہر نہیں کیا ہوتا تو اسلامی حقائق جیسا کہ ہونا چاہیے تھا آشکار نہیں ہوتے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ تدبیر خداوندی پر مبنی پہلے سے منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ تاہم وہی لوگ اس دشوار گزار مراحل اور کٹھن فرائض اور کردار کی انجام دہی کے لیے منتخب ہوتے ہیں جو کہ کر گزرنے کا خداداد مادہ رکھتے ہیں۔ تاریخ انسانی کے سبھی لوگوں کے درمیان سے خداوند عالم انتخاب عمل میں لاتا ہے۔ یہ امتحان کا میدان اور اس امتحان کے میدان کو اتفاقی امر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کو بلا وجہ امتیاز نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کسی کو بلا وجہ کا امتیاز نہیں دیتا۔ یہ جوہر، مستحکم ارادے، عزم، فداکاری کا جذبہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ وہ ایک ایسا ہیرا اور نگینہ بن گئی کہ یہ سب ان کے گرد چکر لگانے لگے۔ دشوار ترین، سخت ترین چرخیوں کو مستحکم ستون اور بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ یہ عظیم ذمہ داری اور سنگ گراں بی بی کے دوش پر مختصر زندگی کے دوران ہی بچپن میں رکھ دیا گیا تھا۔ خدا نے ان کا انتخاب کیا، انہیں بشریت کو نجات دلانے میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پورے تاریخی دور میں انسانوں کے لیے فرشتہ نجات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سبھی ائمہ اکرام ان کے لیے اس قدر عزت و تکریم کے قائل ہیں اور ان کے سلسلے میں اظہار انکساری کرتے ہیں۔ کیا ان سے بڑھ کر کسی کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ہم جو کہ خواتین دو عالم سے آشنائی اور معرفت اور ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی میں اور اس کے مختلف گوشوں میں بی بی کی برکتوں کا مشاہدہ کیا اور انشاءاللہ یہی امید ہے کہ تا حیات اور بعد موت بھی ان کی برکتوں اور فیوزات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اسے محسوس بھی کریں گے اور ان کے خادموں، غلاموں اور ان کے انوار مطہرہ سے مستفیض ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ بی بی کے فیوزات کا انحصار انسانیت کے چھوٹے سے مجموعے پر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقی اور منطقی نظر سے اسے دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت مکمل طور سے ان کے مرہون منت ہے اور اس میں کسی خلف کی بات نہیں، بلکہ ایسی حقیقت کہ جس طرح انسانیت اسلام، قرآن اور انبیاء مجملہ خاتم النبیین کی تعلیمات کے احسان مند ہے، اسی طرح
آپ کی بھی احسان مند ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی رہا اور آج بھی ایسا ہی ہے، اور روز افزوں طور پر نور اسلام اور بی بی کی معنویت واضح تر ہوتی جائے گی اور لوگ اس کو محسوس بھی کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا جو فریضہ ہے کہ خود کو اس خاندان سے جڑنے کے لائق سمجھیں، البتہ خاندان رسالت سے جڑنا اور منقسب ہونا مجملہ ان کے لواحقین اور ولایت سے منقسب معروفین سے منقسب ہونا دشوار امر ہے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے دوست اور محب کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ اس بات سے ہماری ذمہ داریوں میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے آج کل کے لوگ اور جو کچھ کی روایتوں کے ذریعے بتایا گیا ہے، ائمہ کے طرز سلوک میں ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے جو کہ ائمہ طاہرین، پیغمبر اور جناب فاطمۃ الزہرا یا پھر 12 اماموں کی، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، زندگی میں حیرت انگیز تابانی پائی جاتی ہے۔ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا نمونہ ہماری آج کی عظیم قوم میں تھوڑا واضح طور پر اور گزشتہ زمانے میں بہت ہی مختصر طور پر پایا جاتا ہے۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ انسانی کی سب سے عظیم خاتون کہ جو اس دین اور اس قوم کے لیے باعث افتخار ہیں، عالم اسلام کی 3 یا 4 صدی کی سب سے قدیمی اسلامی یونیورسٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہے۔ جامعۃ الازہر مصر میں واقع یہ نامی مشہور یونیورسٹی کا نام بی بی کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ ماضی میں یونیورسٹیاں بی بی کے نام سے تشکیل پایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ مصر پر حکومت کرنے والے فاطمی خلفاء بھی شیعہ ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو 14ویں فضل ہے کہ جس میں ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کو ذکر کریں گے، وہ انشاءاللہ آنے والی اگلی آڈیو میں